بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ کہ تم ان احکام پر عمل کر لو، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ دور کر دے اللہ تم سے گندگی کو، اہل البیت، اے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دے تم کو خوب پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اطاعت کرو، یہ تم پر پابندیاں ہیں، زہد و قناعت سے کام لو۔ تو ان احکام کا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے، تنگ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان احکام پر جب تم عمل کرو گے تو یہ تمہاری صفائی، پاکیزگی، تزکیہ نفس، تہذیب نفس کا باعث بنے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے گا۔ تو فائدہ ذکر کیا گیا ہے ان احکام کا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو گندگی دور ہوگی، اور دوم اللہ تمہیں پاک کرے گا۔ ایک ہوتا ہے تخلیہ اور دوسرا ہوتا ہے تحلیہ، ہا کے ساتھ۔ ایک ہے وہ صفات جو نہیں ہونے چاہیے، ایک ہے وہ صفات جو ہونے چاہیے۔ تو ان احکام پر جب تم عمل کرو گے، اس کے ذریعے سے تم سے وہ صفات دور ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے، اور وہ صفات پیدا ہوں گی جو ہونی چاہیے۔ تو لیذہب عنکم الرجس، رجس دور ہوگا، یعنی برے صفات ختم ہوں گے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کرے گا، تمہارے اندر خوبیاں پیدا ہوگی۔ ان دو جملوں میں گویا ایک انداز سلبی انداز ہے اور ایک انداز ثبوتی انداز ہے۔ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے یریدو کا جو مفعول ہے وہ اصل میں خود بخود مفہوم ہو رہا ہے۔ انما یرید اللہ العمل بہذہ الاحکام، اللہ ارادہ کرتا ہے ان احکام پر عمل کرنے کے ذریعے سے۔ لیذہب عنکم الرجس، امام زجاج فرماتے ہیں کہ کل مستقذر من قول و فعل و طعام، ہر گندا قول، گندا فعل، گندا کھانا، اس کے لیے رجس کا لفظ مستعمل ہے۔
اور قرآن مجید کی صورت توبہ میں منافقین کے لیے رجسن کا لفظ استعمال ہوا ہے، صورت توبہ کی آیت نمبر 90 میں۔ تو رجس کا مطلب کیا ہے؟ منافقت بھی ہے، شرک اور کفر بھی ہے، شکوک و شبہات بھی ہے، گناہ، فجور و فسوق اور عصیان بھی ہے، اور ہر طرح کی بد اخلاقی ہے۔ جب تم گھر میں رہو گی، جب تم نماز کی پابند ہوگی، جب تم زیادہ خرچوں کا مطالبہ نہیں کرو گی، جب تم اپنے دائرہ کار کو سمجھو گی، جب تم پردے میں رہو گی، تو اس کے ذریعے سے وہ گندگی، وہ منافقت، وہ شکوک اور شبہات، وہ تہمت کے خطرے، وہ غلط ذہنیت، وہ سب دور ہوگا۔ لیذہب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اہل خانہ اور یہ اہل بیت، یہ گھر والے اتنی عظیم ہستی سے اتنی بڑی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کی پاکیزگی میں ضروری ہے کہ ان کے حوالے سے کسی کے دل و دماغ میں بھی اس قسم کے خیالات نہ آئیں جو گندے ہوں۔ اللہ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی داغ آئے، کوئی تہمت ہو، تمہارے حوالے سے کسی بیمار دل کے اندر کوئی طمع پیدا ہو، اور منافقین اپنی منافقت کے ذریعے سے پروپیگنڈے کریں۔ سیاق اور سباق کو پڑھنے سے اس آیت کا جو مطلب ہے وہ تو بالکل واضح ہے۔ تمہیں گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے اللہ، اور تمہیں گندگی دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سیاق سباق میں یہ ہے کہ ان احکام کے ذریعے سے پاکیزگی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن مجید کے مقامات میں جہاں عورتوں کے مقامات سورۃ البقرہ میں احکام ذکر کیے ہیں، تو یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے اطہر ہے، یہ تمہارے لیے ازکیٰ ہے، اس کے ذریعے سے پاکیزگی ہوگی، تزکیہ ہوگا۔ اہل البیت، اے اہل بیت، اہل البیت یہ اصل میں کیا ہے؟ یا اہل البیت، حرف ندا حذف ہو گیا، اہل البیت، اے گھر والو۔ اب اے گھر والو، اہل البیت، گھر والوں سے کون مراد ہے؟ تو اہل البیت، گھر والے، یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر خطاب کن سے جاری تھا؟ یا نساء النبی، یا نساء النبی وقرن فی بیوتکن، خطاب ان سے ہی ہے۔ آگے ہے وذکرن، اسی درمیان میں ہے اہل البیت۔ ان احکام کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اے اہل البیت۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے سباق سے ہی اہل البیت کی تشریح ہو رہی ہے ازواج مطہرات سے، کہ نساء النبی مراد ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر کرنا خود قرآن سے۔ قرآن کی تفسیر کرنا خود قرآن سے، اس کا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کسی ایک مقام میں کوئی مضمون ذکر ہو تو آپ دوسرے مقام میں اس مضمون کو نکال کر وہاں کوئی زیادہ تشریح ہو تو اس کو اس آیت کی تشریح قرار دیں۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن کا یہ ہے کہ
کہ آیت جہاں جس مقام میں ذکر ہوئی ہے، جو خطاب شروع سے چل رہا ہے، ان آیات کے آگے پیچھے بھی جو مضمون ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں اور آیت کا مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ اس کو بھی کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو اہل البیت سے ازواج مطہرات مراد ہے، اس کی دلیل اور اس کی تفسیر خود قرآن نے کی ہے۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ لیکن تفسیر القرآن بالحدیث بھی ہے، اور حدیث کے ذریعے سے بھی تشریح موجود ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ رومی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو اس چادر میں لے لیا، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور دعا بھی کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث کسا۔ کسا کا مطلب ہوتا ہے چادر۔ تو حدیث کسا کے ذریعے سے اس آیت کی تشریح یہ ہوئی کہ اہل البیت سے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مراد ہے۔ یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، اور وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے یہی مراد ہے اور کوئی مراد نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ضرور ہے کہ اس آیت میں اہل بیت کی تفسیر میں یہ عظیم ہستیاں بھی داخل ہیں۔ یہاں تھوڑا سا دیکھیں، جہاں ہمارا 32 آیت نمبر 32 اسٹارٹ ہو رہی ہے، یا نساء النبی، جی ٹھیک ہے، اور جہاں 33 اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ واو سے ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جی یہ دونوں ایک ہی۔ وہ تو ہم نے ذکر کر دیا نا کہ قرآن اس بات کا متقاضی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن یہی ہے کہ مراد اہل البیت سے ازواج مطہرات ہے۔ یہ تو میں نے تفسیر القرآن بالقرآن کر دیے نا، وہ ایک قول تو ذکر ہو گیا، یہ تو obvious ہے، بالکل obvious ہے۔ یہ تو واضح ہے، وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اب اور کیا ہے۔ لیکن دوسرا قول تفسیر القرآن بالحدیث ہے، اور حدیث کی بھی اہمیت ہے، اور وہ حدیث کیا اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے؟ خلاف بھی نہیں ہے۔ کیوں خلاف نہیں ہے؟ آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اہل البیت ازواج مطہرات ہیں، یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ ازواج مطہرات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آیت سے نہیں ثابت ہو رہا۔ آیت سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ ازواج مطہرات اہل البیت میں شامل اور داخل ہے، سیاق سے معلوم ہو رہا ہے، سباق سے۔ لیکن آیت میں یہ بات نہیں ہے کہ صرف ازواج مطہرات مراد ہے، اور حدیث میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو اہل البیت کا مصداق قرار دیا گیا ہے، اور حدیث ضعیف بھی نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اہل البیت نہیں ہیں، بلکہ اہل البیت میں ان کو داخل کیا گیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر اس کی تشریح یہی ہوگی کہ ازواج مطہرات بھی مراد ہیں، اور حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم ہی مراد ہے۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ازواج مطہرات مراد نہیں ہیں، اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے اور نہیں کہتے
کہ یہ حضرت حسن حسین اور فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ وہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ آیت بھی ہے۔ اب جو یہ کہیں کہ ازواج مطہرات مراد نہیں ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو ان کو خارج کرتے ہیں اس آیت میں اہل بیت سے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی اور فاطمہ حسن حسین ہے، تو وہ بھی صحیح کہتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے، اور اسی طرح کی دلیل ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ اور یہ آیت میں صرف موجود نہیں ہے، بلکہ اہل البیت کا مصداق گھر والے اور ازواج وہ تو سب سے پہلے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے اپنے گھر والوں کو ہی خطاب کیا، یعنی اپنی بیوی کو خطاب کیا اہل البیت۔ اور سورۃ قصص میں ہے کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم۔ تو قرآن مجید میں جہاں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ ہود میں اور قصص میں، وہاں تو سوائے بیوی کے، عورت کے، اور کوئی مراد ہی نہیں ہو سکتا، اس میں سب متفق ہیں۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن اہل البیت کی تفسیر کے حوالے سے بھی اور یہاں کے سیاق و سباق کے حوالے سے بھی اہل البیت میں ازواج مطہرات داخل ہیں۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت ساری صحیح روایات ہیں کہ حضرت حسن حسین فاطمہ علی رضی اللہ عنہ اس آیت میں اہل بیت میں شامل ہے، روایات بہت ہیں۔ یہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ لا یشک فیہ من تدبر القرآن ان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلات فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فإن سیاق الکلام معہن۔ اس میں تو تدبر کرنے والوں کے لیے کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج مطہرات یہاں اہل البیت میں داخل ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں۔ البتہ اس میں شک پیدا کرنے کی کوشش جو کی جاتی ہے وہ عنکم سے کی جاتی ہے، یطہرکم سے کی جاتی ہے۔ عنکم ضمیر جمع مذکر ہے، عنکم، یا نساء النبی کا خطاب چل رہا تھا تو من یأتی من کنہ ہے، پھر لستن کا احد، وہاں لستن ہے، تم سب عورتیں، ان اتقیتن ہے، فلا تخضعن ہے، وقلن قولا معروفا ہے، وقرن فی بیوتکن ہے، ولا تبرجن ہے، واقمن ہے، وآتین ہے، واطعن ہے، آگے بھی وذکرن ہے، یہ سارے مؤنث ضمائر ہیں۔ مگر یہاں ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکن، نہیں عنکم الرجس اہل البیت، ویطہرکن نہیں ہے، ویطہرکم، یہاں تو کم ہے۔ یہ انداز کا جو اختلاف ہے اس کو دلیل میں لیا گیا ہے کہ یہاں آپ وہ ازواج مطہرات والا خطاب مراد نہیں لے سکتے، یہ دلیل کم کی ہے۔ لیکن
یہ دلیل از روئے لغت تو کمزور اپنی جگہ، مگر یہ تو اور زیادہ ہمارا قول اور ہماری تحقیق زیادہ درست ہو گئی کہ عنکم اس لیے فرمایا کہ اہل بیت کا مصداق ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ گویا قرآن اور حدیث میں تطبیق ہو گئی۔ عنکم کے ضمیر مذکر کم لانے سے ازواج خارج نہیں ہوتی، بلکہ کچھ اور لوگ بھی داخل ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ قرآن جو ہے وہ مذکر کا صیغہ یوز کرتا ہے تمام احکامات۔ وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہاں جو استدلال کا پہلو ہے اس میں اس سے پہلے جب خطاب یا نساء النبی سے ہے تو وہاں لستن کا احدن کہا۔ اب یہاں عنکم الرجس کے اندر ازواج مطہرات تو اہل البیت میں داخل اور شامل ہے، اس کو نکالنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین اہل البیت میں شامل اور داخل ہے، اور گھر والوں میں جس طرح گھر کے خاندان والے اور آل عقیل اور آل عباس اور دوسرے رشتہ دار وہ بھی اہل البیت میں داخل اور شامل ہے، تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہے نہیں۔ تو عنکم کے خطاب کے ذریعے سے اگر صرف عنکن نہ ہوتا تو صرف ازواج داخل ہوتی، باقی دوسرے نہ ہوتے۔ عنکم ہے تو باقی دوسرے بھی اس میں داخل ہیں، دونوں داخل ہے۔ یہ اب اس پر بات آ گئی عنکم میں کہ وہ دونوں داخل ہیں۔ تو اگر دونوں داخل ہے تو پھر کم کیا ہوتا ہے؟ اس کو تغلیباً ضمیر کہا جاتا ہے۔ تغلیباً یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک ضمیر کو غلبہ دے کر اس میں مذکر اور مؤنث سب داخل ہوتے ہیں۔ کم کے اندر تو سبھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کے اندر یہ سب داخل ہیں۔ یہ تغلیباً اس طرح ہے۔ اور دوم یہ کہ اس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اس میں، اے اللہ کے رسول یہ احکام اس لیے ہیں کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر جب ضمیر حساب ہوگی تو عنکم ہوگا۔ جہاں خاص ازواج سے خطاب کیا گیا وہاں تو مؤنث ضمیر ہے، لیکن جہاں ان کی پاکیزگی کا ذکر ہے تو اس میں تو نبی کو داخل کیا گیا، تو عنکم ہے۔ اس عنکم سے شبہ پیدا کرنے کی یہ کوشش کرنا کہ ازواج مراد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ شبہ ہے تو، لیکن اس شبہ سے یہ بات نکلتی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ وہ حدیث ہے تو حدیث وہ تو بالکل مسلم ہے۔ اہل البیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اہل البیت کا اپنا ایک مستقل مقام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اہل البیت کی محبت تو مومنین کے دل میں ہونا ضروری ہے، اور اس کی تو ترغیب ہے، وہ ساری احادیث مسلم ہے۔ لیکن جن جن اسناد سے اس قسم کی روایات اہل البیت کے فضائل میں مروی ہے، تو انہی طرح کی سندوں میں اور اسی طرح کی روایات میں تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کرام کے فضائل بھی مروی ہیں۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو لوگ اہل البیت میں حضرت علی اور فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جن روایات کا وہ سہارا لے رہے ہیں، جن اقوال کا، جن احادیث کا، وہ تو بصر و چشم تسلیم ہے، لیکن ان روایات کا کیا ہوگا جن میں ان دوسروں کی بھی اسی طرح کی سندوں سے فضیلتیں مروی ہیں، تو سب کو مانے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل البیت، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کی جائے،
ان کی محبت ہمارا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے، اور ان کا نام لیتے وقت اور ان کے تذکرے کرتے وقت ان کے حوالے سے نہایت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ ہمارے عقائد میں، عقائد اہل سنت والجماع میں اور مسلمانوں کے اجماعی عقائد میں یہ بات شامل اور داخل ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی داخل ہے شرح عقیدت الطحاویہ جو متن ہے، عقیدے کی مستند کتاب ہے، اس میں یہی ہے کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں یہی ہے کہ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت ہمارا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ صحابہ کی محبت ایمانی مسئلہ ہے، یہ کوئی سرسری اور معمولی اور اختلافی اور ایسا معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ اور عقیدے ہی کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھتے ہیں ہمیں ان سے بغض ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت نہیں آ سکتی جن کے دلوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت نہ ہو۔ یہ عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے۔ لہذا اس آیت سے اہل البیت کا، ازواج مطہرات کا بڑا رتبہ اور مقام ظاہر ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور یاد کرو وہ جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ وذکرنا، یاد کرو، وذکرنا یاد کرو۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یعنی نصیحت حاصل کرو، اور ذکر کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ حفظ کرو، اور ذکر کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوروں کو یاد دلاؤ اور بیان کرو۔ تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، اے ازواج ان باتوں اور ان احکام سے نصیحت لو، ان باتوں کو یاد کرو، ان باتوں کو بیان کرو۔ یہ وذکرنا کا معنی مفہوم ہے۔ لہذا نصیحت اور حفظ اور درس و تدریس یہ سب وذکرنا ہے۔ گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، یتلا فی بیوتکن، اور حکمت ہے، اللہ کی آیتیں ہیں اور حکمت ہے۔ تو حکمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن ہے اور حدیث ہے، یا اللہ کی آیتیں ہیں اور سنت ہے۔ یہ عطف اس بات کا متقاضی ہے کہ یہاں اللہ کی آیتیں، قرآن مجید، اس کی بھی تلاوت ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک حکمت ہے، وہ احادیث ہے۔ تو یہ حدیث کی حجتیت پر دلیل ہے۔
حکمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے اوامر اور نواہی، آپ کی حکمت اور دانائی کی باتیں، حلال اور حرام سے متعلق مسائل اور سنت اور حدیث، یہ سب حکمت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حکمت بھی یہی آیتیں ہی ہیں، حدیث مراد نہیں، اور اس کے لیے وہ ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہاں یتلا، تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں جو کچھ، اس کو یاد کرو۔ اور گھروں میں تلاوت کس چیز کی جاتی ہے؟ اللہ کی آیتوں کی اور حکمت کی۔ تو گویا حکمت کی بھی تلاوت ہو رہی ہے اور آیتوں کی بھی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو آیتوں کے علاوہ حدیث کی تو تلاوت نہیں ہوتی، تلاوت تو صرف قرآن کی ہوتی ہے۔ لہذا من آیات اللہ والحکمت، دونوں سے مراد قرآن ہے، حکمت سے حدیث اور سنت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یتلا تلاوت ہے، اور تلاوت تو قرآن کی ہوتی ہے اور حدیث کی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ لفظ تلاوت ہمارے عرف میں اور بعد کے دور میں تو قرآن کے لیے خاص ہے، مگر عربی اعتبار سے تلاوت کا لفظ تو قرآن اور حدیث کیا، شیاطین کے پڑھنے کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ مَا تَتْلُو سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور تابع ہوئے یہ اس جادو کے جو پڑھا تھا شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، تو پڑھا تھا شیطانوں نے، وہاں تتلو الشیاطین، شیطانوں کے پڑھنے کو کہا گیا، تو کیا وہ قرآنی آیات تھی؟ تو یہاں یتلا کا جو لفظ ہے یہ حدیث کے پڑھنے کے منافی نہیں ہے، اور تلاوت کا لفظ عرف میں قرآن کے لیے اور عام طور پر قرآن کے لیے اور بعد کے دور میں قرآن کے لیے مستعمل ضرور ہے، مگر آیت کے مصداق کو اس کے ساتھ خاص کرنا عربی لغت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ باقی حدیث کی حجتیت پر تو اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں، اور وہ ایک واضح سی بات ہے، کوئی مشکل مسئلہ تو ہے نہیں وہ اسلام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی تشریح اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت دلیل ہی نہ ہو، اس کو تو امت کیا قبول کرے گی؟ ایک عام عقل فہم رکھنے والا اور کسی قانون کو اور قانون کے ماخذ کو سمجھنے والا بھی نہیں مانے گا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لطیف کا لفظ دو معنوں میں ہوتا ہے، ایک معنی اس میں باریک بینی کا ہے، لطیف گہرائی میں دیکھنا، اور لطیف لطف و عنایت سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہربان ہے، اور خبیر خبردار۔ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی گہرائیوں کو بھی سمجھتا ہے اور اس کی حقیقت سے بھی خبردار ہے۔ کون سی چیز کیا ہے اور اس میں کیا ہے، اس کو بھی جاننے والا ہے، اور اس کی جگہ کو اور اس کے موقع محل کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی خبر رکھتا ہے۔ تو لطیفاً باستخراجها خبیراً بموضعها، یہ جملہ اس جگہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زوجیت کے لیے جن بیویوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کے لیے جن احکام کا حکم دیا، ان دونوں کی حقیقت اور ان دونوں کی ضرورت اور اس کی اہمیت سے وہ اللہ واقف و خبردار ہے۔
تو یہ ایسے ہی احکام نہیں دیے گئے، بلکہ وہ ایک بڑی لطافت اور خبر اور واقفیت کی بنیاد پر ہے۔ اور ساتھ میں گویا کہ ازواج مطہرات پر یہ احسان بھی کیا گیا کہ یہ تم پر اللہ کی لطف عنایت ہے کہ نبی کی زوجیت میں دیا تمہیں، تو اب وہاں تم قرآن و سنت کو سیکھو اور امت تک پہنچاؤ۔ اور اللہ خبردار ہے، وہ اللہ جانتا ہے، تبھی تو تمہیں نبی کی زوجیت کے لیے پسند کیا اور چنا۔ تو جب ازواج مطہرات گھروں میں قرآن و سنت کو سیکھے گی تو امت تک پہنچائے گی، تو اس سے برابر امت کے لوگوں پر بھی قرآن و سنت کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آیت سے اس مسئلے کا بھی استدلال کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا